اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محض اتفاق کی بات ہے کہ مئی کے مہینے میں جماعت احمدیہ پہ جو ظلم ہوئے، اگر ہم پچھلے 8 سال پہلے سے دیکھتے ہیں تو یہ مئی کا ہی مہینہ تھا۔ اس میں 28 مئی 1910 میں 28 مئی کا واقعہ ہوا، جس کے اندر تقریباً 90 کے قریب احمدیوں کو شہید کر دیا گیا اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ یہ ایک دردناک واقعہ تھا۔ اس وقت بھی نواز حکومت تھی اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ اس کے بعد ایک اور دکھ کا واقعہ ہوا کہ ہمارے ایک احمدی ڈاکٹر کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر مہدی علی قمر صاحب، وہ قبرستان جو ربوہ میں قبرستان ہے وہاں صبح کو جا رہے تھے، ان کو بے دردی سے ان کی بیوی اور بچے کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بھی نواز حکومت میں ہوا، شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ پھر 2 سال پہلے دلمیال کی مسجد کے اوپر قبضہ کیا گیا، ایک احمدی کی شہادت ہوئی وہاں پہ، اور آج تک جو اس کا قبضہ نہیں ملا۔ تب بھی نواز حکومت تھی اور شہباز شریف کی کہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے۔ آج سے 4 دن پہلے 24 مئی 2018 بہت تکلیف دہ واقعہ ہوا۔ سیالکوٹ کی مسجد مبارک پر حملہ کیا گیا، جس میں ڈی پی او، وہاں کے میئر، کونسلر اور وہاں کے جو ملا تھے، مولوی تھے، وہ وہاں پہ شامل ہوئے اس کے اندر۔ انہوں نے مسجد کو شہید کیا، جواز بنایا کہ یہ مسجد جو سی ہے غیر قانونی بنی ہوئی ہے۔ 130 سال پرانی مسجد تھی۔ ناظرین، یہ ساری تمام واقعات کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے اپنی چوریوں، اپنی خامیوں کو دور کرنے کے لیے جب احمدیوں کو ایک سافٹ کارنر رکھا ہوا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی ہم ایسا واقعہ کرا دیں گے جس سے لوگ ہماری کرپشنز کو، چوریوں کو، بدعنوانیوں کو بھول جائیں گے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ واقعہ نہیں ہوا، اب پچھلے آپ دنوں دیکھیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے راز تک کو کھول دیا ان لوگوں نے۔ ابھی ایک اور واقعہ ہوا کہ آئی ایس آئی کے چیئرمین نے جو راز کھولے، یہ بھی شرمندگی کا باعث ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع یہی ہے کہ ہم یہ جو 4 واقعات ہوئے ہیں جو مئی کے مہینے میں ہوئے ہیں اور نواز حکومت کی، اس پہ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ جناب ہادی علی چودھری صاحب موجود ہیں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ جامعہ کے سابقہ پرنسپل ہیں اور وقف زندگی بھی ہیں۔ بس آپ کو ویلکم پروگرام میں۔ جزاکم اللہ۔ ہادی صاحب، یہ پہلے ہم 28 مئی پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں، یہ محض اتفاق ہے یا کہ انہی کی حکومت میں یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں احمدیوں کے اوپر؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو حکومت کا ایک سٹینڈ ہوتا ہے کہ اپنے شہریوں کو تحفظ دینا ہے یا نہیں دینا، اس کے کرشمے ہیں۔ پھر جس طرح آپ نے بھی بیان کیا کہ سافٹ کارنر احمدیوں کا ان کو ملتا ہے، ادھر آ کے یہ اپنے توجہ لوگوں کی موڑنے کے لیے احمدیوں کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ظلم شروع کر دیتے ہیں۔ تو قانون انہوں نے بنایا، اس کا سہارا لے کر یہ ظلم و تشدد اپنے ہی شہریوں پر ایک ملک کے حکمران اگر یہ کرواتے ہیں تو لازماً یہ اس حکومت کی کمزوری ہے یا بدعنوانی ہے، ان کی اپنے ایسے برے اعمال ہیں جن کو ڈھانکنے کے لیے یہ لوگوں کو انگیخت کرتے ہیں اور ایسا کام ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو واقعات جماعت احمدیہ کے خلاف ہوتے ہیں، اس کا پس منظر واضح طور پر اگر قرآن کریم کو مد نظر رکھیں تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ ملکی حکومتیں انبیاء کے خلاف یہ اقدام کرتی آئی ہیں اور نہتے شہریوں کے خلاف، کیونکہ نبی جو ہیں وہ ہمیشہ یہی تعلیم دیتے ہیں کہ انہوں نے اگریشن نہیں دکھانی، انہوں نے تشدد کا مقابلہ تشدد سے نہیں کرنا، صبر و استقامت دکھانی ہے۔ تو اس کو وہ کمزوری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہی طاقت ہوتی ہے جماعت کے بڑھنے کی اور خدا کی مدد کو کھینچنے کی، اور یہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے شامل حال ہے۔ لیکن حکومت جو ہے یہ بدعنوان ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ وہ اپنے ہی شہریوں پر ظلم کرتی ہے، حالانکہ کسی بھی حکومت کا، کسی بھی مملکت کا اپنے شہریوں کو پورا تحفظ دینا اس کا فرض ہے، پہلا فرض ہے، اس کے ہر حق کو قائم کرنا اور اس کو تحفظ دینا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہجرت کر کے، آپ تشریف لائے تو
وہاں کے سارے گروہوں نے آپ کو مدینہ کا صدر مقرر کیا. اس میں 3 قبیلے یہود کے تھے، یہود، اور 2 قبیلے مشرکوں کے تھے. ان 2 قبیلوں میں سے جو مسلمان ہوئے وہ انصار کہلائے، تو یہ ایک الگ قبیلہ بن گیا. ایک قبیلہ جو تھا وہ مہاجرین کا تھا، جو مکہ سے آن وسلم کے ساتھ آیا یا ساتھ آتا رہا بعد میں. تو یہ 6 گروپ تھے وہاں پہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ کیا معاہدہ کرتے ہیں ان سے، کہ ان کی حفاظت، ان کے اموال، ان کی جانوں کی، ان کے مذہب کی، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت یہ حکومت کا فرض ہے. بالکل. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، باوجود اس کے کہ یہود جو تھے بار بار انگیخت کرتے تھے اپنے ساتھی قبیلوں کو بھی اور مشرکین کو بھی. تو یہ بھی تو اسلامی حکومت ہے پاکستان کی. یہ اسلامی حکومت نام کی ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں ہے. یہ ساری بات ہے. ہم پروگرام میں اگلے حصے میں بات کریں گے. انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ جو مسجد کا واقعہ ہوا ہے، میں اس کا جواب آپ سے بعد میں لوں گا، جی کہ یہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ حضور نے مسجد زرار کو بھی گرایا تھا، اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے اوپر کھڑے ہیں تو یہ فیصلہ وہ کر رہے ہیں. یہ اپنا مقام یہی سمجھتے ہیں، اس طرح ہی بات کرتے ہیں، اس طرح اقدام کرتے ہیں یا جواز بناتے ہیں. اقدام تو وہ نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو اعلان کیا وہ یہ تھا کہ جو بھی شہری ہے اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا انہم امت واحدۃ من دون الناس. یہ امت واحدہ ہے، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ مشرک بھی ہیں. 2 قبیلے مشرکوں کے ہیں، 3 یہود کے ہیں. اور قرآن کریم ان کا کس طرح ذکر کرتا ہے، یعنی ان کے سارے جرائم، بدعنوانیاں، برائیاں بیان بھی کرتا ہے. بالکل. ولزوالین ان کو قرار دیتا ہے، مغضوب علیہم. تو مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بھی حفاظت کرنا اسلامی اسٹیٹ کا فرض ہے. تو یہ کیسی اسلامی اسٹیٹ ہے کہ سارے، ابھی آپ نے بتایا کہ سارے جو حکومت کے جو کرندے تھے نظام کو سنبھالنے والے، وہ اپنی نگرانی میں توڑوا رہے تھے. آپ بلکہ یہ دیکھیں کہ جب یہ 28 مئی کا واقعہ ہوا، پہلے ہم 28 مئی کے اوپر آتے ہیں کہ 28 مئی کا جو واقعہ ہوا وہ ایک پلانڈ واقعہ تھا، جس کے اندر ہم کیونکہ اس کو تھوڑا سا، یہ آپ لاہور کا واقعہ جو 2010 کا ذکر اور جو مالٹون کی مسجد کا واقعہ، کہ انہوں نے، ان کی پولیس نے ایک دن پہلے اسلحہ لے لیا باقاعدہ، کہ جی آپ دے دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اور پھر جس ٹائم واقعہ ہوا اس دن پولیس نام کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی. اور پولیس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر کہ پولیس سامنے کھڑی ہے اور وہ جو اوپر شیطان جو کھڑا ہے، جو ٹیررسٹ ہے، وہ ایک ایک آدمی کو نشانہ بنا کے گولیاں مار رہا ہے، گولیاں مار رہا ہے، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہمارے لوگ مارے گئے، اور پھر ٹارگٹ بھی ہم بنایا کہ جواز کیا نکال رہے ہیں. چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے نماز جنازہ نہیں پڑھا تھا قائد اعظم کا. مطلب اس قسم کے جواز نکال رہے ہیں، مطلب کہ اسٹوپڈ جواز جو سے ہیں. اور آپ یہ نہیں کہ تمام میڈیا جو سا تھا، ان لوگوں کے پتہ نہیں دل نہیں اندر سے اتنے میلے ہیں کہ وہ ان کے منہ سے نکلتا نہیں کہ وہ سچ ہی بول دے کس طرح سے. صاحب علم اور شرفاء سب کے سب جانتے ہیں کہ احمدی خدا تعالیٰ کے فضل سے سب سے بڑے لائل ہیں، وفادار ہیں ملک کے. انہوں نے پاکستان بنانے میں کس طرح قربانیاں دی ہیں، کس طرح جد و جہد کی ہے، مثبت جد و جہد. یہ لوگ جو آج حکومت پر قابض ہیں، یہ تو وہ کہتے تھے پاکستان پلیدستان ہے، کافرستان ہے، اس کی پے بھی نہیں بنا سکتا. بالکل. تو یہ لوگ جو ہیں، جو تعمیر گلستان میں شامل نہیں تھے، وہ تزئین گلستان کس طرح کر سکتے؟ وہ تخریب کرتے، وہ اس کو اجاڑتے ہیں. جماعت احمدیہ ہے جس کی سچی جد و جہد تھی، اور اللہ کے فضل سے پاکستان بنانے میں سب سے مؤثر اور عملی جد و جہد جو تھی وہ جماعت احمدیہ کی تھی. اور اس کے بعد بھی جو نیک نام پاکستان کا ساری دنیا میں ہوا، جماعت احمدیہ کی وجہ سے ہوا. ایک وقت تھا کہ جماعت احمدیہ کے مشن جو تھے، ہماری تبلیغی مشن، مسجدیں سیرا لیون میں ایمبیسی کا کام بھی کرتی رہی. بالکل ٹھیک. اور پاکستانی پاسپورٹ کی قدر تھی جماعت احمدیہ کی خدمات کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اس کے خلاف یہ حسد ہے. یہ جماعت کی ایک جو استقامت کی شریفانہ اور مثبت جد و جہد کے مقابل پر جو طاقتیں ہیں حسد کرنے والی، وہ یہ کام کرتی ہیں اور حکومت کرواتی ہے. یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اور اس کے نتیجے یہ نکل رہے ہیں کہ جب سے یہ قانون بنا ہے اس وقت سے لے کر آج کی تاریخ دیکھیں، کوئی دن اس پر مثبت نکلا ہو. ہر دن سورج اس پر ڈھلتا ہی چلا جاتا ہے. اس وقت یہ حالت ہے، ساری دنیا اس کو جانتی ہے.
ٹھیک ہے حاجی صاحب، ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاتے ہیں. ناظرین، آپ جب ہم وقفے پہ جائیں گے تو آپ ایک ویڈیو چھوٹی سی دیکھیں گے کہ 28 مئی کے واقعے کی چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے جو آپ ملاحظہ کریے. اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم دوسرا واقعہ جو 2014 میں رونما ہوا ڈاکٹر مہدی علی قمر صاحب کا، اس کے اوپر گفتگو کریں گے. قربان ہر ایک قطرے ہو بھی تو کم ہے، یہ خون شہیداں میرے لشکر کا علم ہے، قربان ہر ایک قطرے خون ہو بھی تو کم ہے، لے جائے گی تن کو سی بہا کر تمہیں تقدیر، لے جائے گی تن کو سی بہا کر تمہیں تقدیر، اے ظالموں اے ظالموں اے ظالموں اے ظالموں، یہ چشم خلافت میں جو نم ہے، اے ظالم. اے مخالفین احمدیت، غور سے سن لو، ہمیں اس کلمے کی قسم جو قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر کے بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے حقیقی وفا کرنے والے ہم ہیں کہ تم. اس دھوپ نہ اس دھوپ میں جلتے ہیں میرے لوگ، اس دھوپ نہ اس دھوپ میں جلتے ہیں میرے لوگ، ہے سایہ فگن ہے سایہ فگن سایہ فگن ہے سایہ فگن، ارحمو رحمان کرم ہے سایہ فگن، ارحم و رحمان کرم ہے، قربان ہر ایک قطرے خون ہو بھی تو کم ہے، جھک جاتا ہے سر جلوائے جانا نا سمجھ کر، جھک جاتا ہے سر جلوائے جانا نا سمجھ کر، تلوار میں تلوار میں تلوار میں تلوار میں تیری بھی اسی زلف کا خم ہے، قربان ہر ایک قطرے خون
बता तुझ में जो बाकी अभी दम है, कुर्बान हर एक कतराए खून हो भी तो कम है। लबैक तेरे इज़्न पे है जाने दो आलम, लबैक तेरे इज़्न पे है जाने दो आलम। कुर्बान सब, कुर्बान सब, कुर्बान सब, कुर्बान सब इस पर के तेरा नक्श कदम है। कुर्बान हर एक कतराए खून हो भी तो कम है। कुर्बान हर एक कतराए खून। हर दौर में उजियाला हुआ खून वफा से, हर दौर में उजियाला हुआ खून वफा से। ये नस्र मगर, ये नस्र मगर खूबी किस्मत में रकम है। ये नस्र मगर खूबी किस्मत में रकम है। कुर्बान हर एक कतराए खून हो भी तो कम है। कुर्बान हर एक कतराए खून। राज़ी है रज़ा में तेरी दीवाने ये तेरे,
ایک اور تجلی کا جنم ہے، یہ خاک میں ایک اور تجلی کا جنم ہے، قربان ہر ایک قطرے خون ہو بھی تو کم ہے، یہ خون شہیداں میرے لشکر کا علم ہے، یہ خون شہیداں میرے لشکر کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان اسیروں، زخمیوں اور شہیدوں کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور شیطان اور اس کے چیلے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے اور آئندہ ہر ابتلا سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔